الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، جب بھی ہمارے نوجوان یا سادہ لو مسلمان ان کا قادیانیوں کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو قادیانی مربی اور ان کی جو مستورات ہیں جو نوجوانوں کو ورگلانے پر جماعتی سطح پر معمور ہیں، وہ بہت زیادہ دھوکہ دیتے ہوئے، دجل کرتے ہوئے لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار کر دیتی ہیں۔ سر دست آج ضروری ہے ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرز پہ وہ قواعد اور وہ اصول بتلا دیں جن کے ذریعے ان سے قادیانیوں سے بات کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے۔ یہ بات ذہن میں رہے، قادیانیت وہ واحد قوم ہے، وہ واحد طبقہ ہے جن کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ان کے سامنے ان کے مذہبی پیشوا، ان کے گرو جسے یہ اپنا نبی مانتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، جب اس کی عبارت پیش کی جائے، اس کا ضابطہ اور قانون پیش کیا جائے، پھر یہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ قادیانیوں کا طریقہ واردات اور ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کی عبارات، مسلمانوں کی کتابوں کو اٹھا کر اسی میں سے اپنی مرضی کی عبارتیں نکال کے ہمارے نوجوانوں کو ذہن خراب کرتے ہیں۔ لیکن آسان اور اصولی بات یہ ہے کہ ہم قادیانیوں کے ساتھ انہی کے قواعد اور انہی کے اصول و ضوابط پر بات کریں، چونکہ جب مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ ایک نبی اور رسول سمجھتے ہیں تو صاف ظاہر ہے ان کے لیے حرف آخر اور حجت کاملہ اور تمام حجت کے لیے ان کے لیے جو کافی دلیل ہوگی وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بات ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر قادیانی جب بھی قرآن پاک سے کوئی بھی آیت پیش کریں، قادیانی جب بھی کتاب اللہ سے استدلال کریں، تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ ہماری تفاسیر، ہمارے علماء اسلام کی تفاسیر کو دیکھیں، سب سے پہلے اپنے نبی مرزا غلام احمد قادیانی جسے انہوں نے نبی بنا رکھا ہے اس کی بات پہ غور کریں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کچھ معیار اور اصول اپنی کتاب برکات الدعا میں نقل کیے، اور یہ اس کی کتاب برکات الدعا روحانی خزائن کی 6 نمبر جلد کے اندر موجود ہے۔ اس 6 نمبر جلد کے اندر اس کی کتاب برکات الدعا، اس کے صفحہ نمبر 17 پہ اس نے قواعد لکھے ہیں، اصول لکھے ہیں۔ جب بھی مسلمانوں کو ان سے بات کرنی ہو، کسی قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے، حدیث رسول کے حوالے سے، اجماع امت، حضرات صحابہ اکرام، مجددین ملت، کسی بھی حوالے سے بات کرنی ہو تو اس نے سارے قواعد یہیں پہ لکھ دیے ہیں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جن چیزوں کو، جن باتوں کو معیار ٹھہرا رہا ہے، آج قادیانیت اس کو اپنے لیے ایک پھندا سمجھتی ہے، پھانسی کا پھندا اور زہر کا پیالہ سمجھتی ہے، اس لیے اس کے قریب نہیں جاتی، اور ارد گرد سے عبارتیں جمع کر کے وہ اپنی وہ ایک دماغی اختراع، اپنے جو دماغ میں سوچی ہوئی ایک راستہ، ایک سوچ رکھا ہے، اس کو سہارے فراہم کرنے کے لیے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے دماغی باتیں گھڑ گھڑ کے سامنے لاتی ہے۔ اب آئیے ہم آج پہلا اصول آپ کے سامنے مرزا غلام محمد قادیانی کا پیش کرتے ہیں۔ یہ کتاب برکات الدعا روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 17، اس کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے سب سے اول معیار، یعنی سب سے پہلا معیار کیا ہے گفتگو کرنے کا، عقیدوں کے استنباط کا، کتاب اللہ کے سمجھنے کا یا دین پر عمل کرنے کا۔ وہ کہتا ہے سب سے پہلا معیار تفسیر صحیح کا شواہد قرآنی ہے۔ یہ بات نہایت توجہ سے یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم اور معمولی کتابوں کی طرح نہیں جو اپنی صداقتوں کے ثبوت یا انکشاف کے لیے دوسرے کا محتاج ہو۔ وہ ایک ایسی متناسب عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ ہلانے سے تمام عمارت بگڑ جاتی ہے۔ اس کی کوئی صداقت ایسی نہیں جو کم سے کم 10 یا 20 شاہد اس کے خود اس میں موجود نہ ہوں۔ سو اگر ہم قرآن کریم کی ایک آیت کے ایک معنی کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان معنوں کی تصدیق کے لیے دوسرے شواہد قرآن کریم سے ملتے ہیں یا نہیں۔ اگر دوسرے شواہد دستیاب نہ ہوں بلکہ ان معنوں کی دوسری آیتوں سے صریح معارض پائے جامیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ معنی بالکل غلط ہیں، کیونکہ ممکن نہیں قرآن کریم میں اختلاف ہو، اور سچے معنوں کی یہی نشانی ہے کہ قرآن
کریم میں سے ایک لشکر شواہد بینہ کا اس کا مصدق ہو۔ یعنی پہلا معیار، پہلا اصول، یہ صفحہ نمبر 17 سے اس کی بات شروع ہوئی اور صفحہ نمبر 18 تک برکات الدعا روحانی خزائن جلد 6 پہ کہتا ہے پہلا معیار یہ ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت ہم دیکھیں گے تو اس کے تفسیر بھی قرآن سے لیں گے کہ قرآن پاک میں جو بات بھی بیان کی جاتی ہے اس کے شواہد کے طور پہ، اس کے مصدق کے طور پہ دیگر آیات کا ایک لشکر موجود ہوتا ہے جو اس معنی کی وضاحت کرتا ہے۔ اب آپ قادیانیوں کو دیکھیے، جب بھی یہ بات کرتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء، تو یہ نبی، صدیق اور شہداء کہتے دیکھیں نبیوں کے بعد جیسے شان صدیقیت جاری ہے، اللہ انعام کرتے ہیں، نبوت بھی امت میں جاری ہے۔ حالانکہ اسی آیت کی آگے اللہ تعالیٰ خود تشریف فرما رہے وحسن اولئک رفیقا، یہ سب نبیین، صدیقین، شہداء، یہ ایک اچھی رفاقت ہے، اس میں منصبوں کے ملنے اور جاری ہونے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ آگے اللہ خود وضاحت فرما رہے ہیں کہ نبیوں کا ساتھ مل جانا مع الذین، جو ان کی معیت ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت کا ملنا، یہ حسن اولئک رفیقا، یہ ایک بہت اچھی رفاقت ہے، اس کا تعلق صرف رفاقت کے ساتھ ہے، نبوت کے ملنے کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم قرآن مرزا غلام احمد قادری نے اصول بیان کیا ہے حسن اولئک رفیقا، اسی اصول کے تحت اس کی آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ جب جو آیت کی تفسیر کر رہی ہے، مرزا قادینی کا اصول بھی یہی ہے کہ جب قرآن کی تفسیر قرآن سے آ جائے، قرآن کی تفسیر اس کے دیگر جگہ سے شواہد بینہ اس کی تفسیر کر دیں، تو اب ہمیں کسی بھی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس اصول کو لے کر تمام میں قادینی امت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مرزا قادینی کے تمام دلائل جو اس نے قرآن سے دیے ہیں ان کو قرآن ہی کے دوسرے مقامات سے دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا قادیانیت ایک دھوکے کا نام ہے اور دجل کا نام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو مسلمان جب بھی ان کو دھوکہ دینا چاہیں تو آپ ان کے سامنے فوراً یہ کہیے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھا ہے قرآن کے ہر معنی پر ساتھ دوسرے قرآن ہی سے معنی کا لشکر موجود ہوتا ہے جو اس کا مصدق ہوتا ہے، تو جو آیت کا جو معنی آپ بیان کر رہے ہیں ہمیں اس کے مصدق کے طور پہ ایک لشکر جو آپ کے پاس موجود ہے وہ بھی ذرا دکھا دیں، اس کی بھی زیارت کروا دیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ جو معنی آپ نے بیان کیا ہے کیا اس کی تائید میں قرآن پاک کی دیگر آیات موجود ہیں، دیگر شواہد موجود ہیں۔ اگر موجود نہیں ہیں تو آپ کی یہ تفسیر باطل ہے جسے ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ پہلا اصول ہے مرزا غلام محمد قادیانی کا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، قرآن کی تفسیر شواہد قرآنی سے کی جائے۔ جب یہ اصول ہمیں یاد ہوگا تو قادیانی کبھی بھی ہمارے ایمان پہ حملہ نہیں کر سکیں گے اور ان کا دجل ہمارے اوپر کارگر نہیں ہوگا۔ اللہ تمام امت مسلمہ کے ایمان کی ان قادیانیوں کے دجل سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔